الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا اور نماز کا فائدہ بتلایا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کو پڑھ کر سنا دینا، جس کی فصاحت اور بلاغت مشرکین کو بھی مسلم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو سامنے رکھ کر اس کا مثل لانے سے عاجز تھے۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور معجزہ ہے۔ اتنی بڑی دلیل اور معجزہ ہونے کے بعد اور دلائل کو طلب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس وقت مسلمانوں کو صبر کرنے کا، استقامت علی الدین کا حکم تھا۔ بعد میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور یہ بتلایا اس آیت کے اندر، اگر کسی ایسی جگہ کے اندر جہاں پر دین کے احکامات پر اللہ کی عبادت کرنے میں مشکل ہو تو ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں دین کے احکامات اور اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو، اس لیے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس، شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الروم 60 آیات 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ پیشن گوئیاں ہے، اور اس سورت کی شروع کے اندر ایک پیشن گوئی ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا ایک غیر معمولی، غیر عادی واقعہ تھا، اس لیے کہ جس وقت قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت رومیوں کی حالت یہ تھی کہ ایرانی مکمل طور پر رومیوں کے اوپر غالب تھے اور رومیوں کی سلطنت موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی مجوسی آتش پرست تھے۔ جب ایرانیوں کو کوئی غلبہ حاصل ہوتا تو مشرکین خوشیاں مناتے اور یہ کہتے کہ چونکہ ایرانی عقیدے کے اعتبار سے ہمارے زیادہ قریب ہیں، جس طرح اللہ کی مدد ایرانی مجوسیوں اور بت پرستوں کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ اہل کتاب چونکہ عقیدے کے اعتبار سے اگرچہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن کچھ عقائد کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب تھے، اس لیے مسلمانوں کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کے اندر رومیوں کے غالب آنے کی خبر دی اور کہا کہ ان قریب رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے، اور پھر بعد میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 خوشیاں عطا کی۔ ایک، بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اسی سال رومیوں کا ایرانیوں کے اوپر غالب آ جانا، یہ بھی اس میں بھی مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کی بڑی نشانیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مرد کی راحت کے لیے بیوی کو پیدا کیا، اور پھر آپس میں دونوں میں محبت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں، بولیوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے کچھ حصے کو نیند کے لیے
مقرر کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ اور آخر میں بعد الموت کو بیان کیا۔ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق وہی معجزہ دکھا دیں جو یہ کہتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ آپ کو جھوٹا قرار دیں گے۔ سورۃ لقمان 34 آیات 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت کو بیان کیا، ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور مذمت بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جو اللہ سے، قرآن سے، دین سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی۔ یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پہلی نصیحت یہ کی میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ کی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو حاضر کر دیں گے۔ یعنی ہر وقت اس بات کا قائل رہنا اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کے آنے سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب واقع ہوئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ بارش کب اور کہاں اور کتنی ہوئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ بندہ کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا اسے معلوم نہیں۔ اس کی موت کس جگہ پر ہوگی اسے معلوم نہیں۔ سورۃ السجدہ 30 آیات 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت کو بیان کیا اور مشرکین کا یہ دعویٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہے، اسے رد کیا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل پیش کیے۔ ان میں سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کی مقدار کے اندر بنایا۔ دوسری دلیل انسان کی پیدائش کو بیان کیا کہ یہ حقیر نطفے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت انسان کی صورت میں دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین، مجرمین، گناہگار، کافر یہ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اور ان کے مقابلے میں ایمان والوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین مقامات اور اچھی جگہ تیار کر کے رکھی۔ سورۃ الاحزاب 73 آیات 9 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے 3 غلط عقائد کی تردید کی۔ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ذہین، عقل مند، سمجھدار آدمی ہوتا تو مشرکین کہتے اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں اس لیے یہ سمجھدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی، اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے، اس میں یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔
دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جس طرح ماں بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو زہار کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر کو پر حرام سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور یہ بیان کیا کفارہ ادا کرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ تیسرا عقیدہ ان کا یہ تھا جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی اپنے سسر پر حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے منہ بولا بیٹے کی بیوی بھی سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کیا اور یہ کہا منہ بولے بیٹے کے احکام شریعت میں ویسے نہیں ہیں جیسے کہ حقیقی بیٹے کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ کو بیان کیا۔ احد بدر کی ناکامی کے بعد مشرکین نے عرب کے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور یہودیوں کو ساتھ ملا کر 15,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے اندر خندق کھودی اور کافروں نے 1 مہینے تک مسلمانوں کا محاصرہ کیا۔ بالآخر اللہ کی مدد آئی، تیز آندھی چلی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک کے بھاگ گئے، مشرکین بھاگ گئے۔ پھر جب غزوہ خندق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے بنی قریظہ کا رخ کیا۔ چونکہ ان کے ساتھ عہد ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑا، ان کو پر حملہ کیا گیا، ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو غلام بنایا گیا اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہونے کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، غنیمت کثرت کے ساتھ آ رہی تھی۔ ازواج مطہرات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مطالبہ کیا ہمارے نان اور نفقے کے اندر کچھ حصہ بڑھا دیا جائے، تو یہ آیات نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا، یا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اسی فقر و فاقے کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا، اگر تم دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن ازواج مطہرات نے پہلی صورت کو اختیار کیا، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ہم دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔